اور یہ دراصل ایک پیغام ہے، خیال کرنا، اپنی نسلوں کو ڈگریاں، مال، اسباب، عہدے، زمینیں، رقبے، ملیں، فیکٹریاں دینا تو آپ نہیں بھولے، اس کا فکر ہے، لیکن ایک نسلوں کو قیام میں صلات دے کے جانا، اللہ سے مانگنا دے کے جانا، اللہ سے ہونا دے کے جانا، اللہ سے لینا دے کے جانا، اللہ سے کے آگے جھکنا دے کے جانا، اور اللہ کے خزانوں سے لینے والا، مانگنے والا یہ بنا کے جانا۔ رب جعلنی، اب آپ غور کریں خود، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آگے کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا۔ آپ پوری التحیات پڑھیں، دیکھیے میں التحیات پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آقا نے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہے نیک لوگ۔ اس کے بعد درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ پہلے درود پڑھوایا ہے اس دعا سے پہلے، اتنی اہم دعا ہے ہاں۔ اللہ مجھے معاف کرے، بعض اوقات نماز میں بیٹھتا ہوں، نماز کے اندر کی کیفیتوں کا علم اللہ سے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا رہے اور خیر کا فرماتا رہے۔ کل میں ایسے بیٹھا ہوتا ہوں، دھنیں خود بخود میرے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور میرا کام صرف دھنیں بنانا ہے، موسیقی کی طرزیں بنانا ہے، لے بنانا ہے، بس خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسب کمال کن عزیز جہاں شبی، من جد وجد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آؤ محنت کرو، محنت کرو گے راہیں ہم کھول دیں گے، خیر کی کرو گے خیر کی کھول دیں گے، شر کی کرو گے شر کی کھول دیں گے۔ درود پاک درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی سے بڑھ کے کائنات کا افضل ترین درود ہے، سب درود برکت ہے، یہ افضل ترین درود ہے۔ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ دعا مانگی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور آگے دعا مانگنے کے بعد یہ لفظ فرمایا ہے ربنا وتقبل دعا، اے اللہ بس اس دعا کو ضرور قبول کر۔ مانگنے کے بعد ربنا وتقبل، اس دعا کو ضرور قبول کر کہ میری نسلیں، میں اور میری نسلیں بہت ضروری ہیں۔ وجنبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میری نسلوں کو، مولا میری نسلوں کو ایسا نہ ہو کہ بت پرستی پہ آ جائیں، نفس پرستی پہ آ جائیں، حسن پرستی پہ آ جائیں، مال اور دنیا پرستی پہ آ جائیں نہ مولا۔ ابراہیم جیسی ہستی فرما رہے ہیں، اور ہم ہر نماز کی ہر التحیات میں یہ مانگتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مغفرت بعد میں مانگی ہے، سوچیں تو صحیح، مرنے کے بعد کہانی بعد میں مانگی، ربا کا اغفر لی، میری معاف کر دے مجھے، والے میری اماں ابا کو، میرے والدین کو، میرے خاندان کو، والدیہ وللمؤمنین، مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، یہ بعد میں مانگا ہے، مرنے کے بعد کا چیپٹر بعد میں ہے، اور ہے بعد میں، پہلے تو زندگی ہے، پہلے زندگی کا نظام مانگا ہے۔ اللہ مجھے اپنی مانگ سے، اللہ کبھی ایسا نہ ہو تو ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اتنا نماز میں عجیب چیز ہم مانگتے ہیں روزانہ، اپنی نسلوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، مقیم الصلاۃ ومن ذریہ، میری ذریت، مولا ان کا کیا بنے گا، میں تو مر جاؤں گا۔ یہ چیز مجھے ابھی اس لیے کھلی
میں لفٹ پہ چڑھنے سے ابھی آیا نا پہلے، میں نے ایک دوست سے کہا آپ کے خاندان کے 2 افراد مجھے ملے ہیں جو آخری گمراہی کی آخری سطح پہ پہنچ چکے ہیں، ایسا کرنا مجھے نماز کے بعد بتانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسا نہ کہاں سے کوئی راہیں ٹیڑھی ہوئی تھیں، وہ رزق کی ہوئی تھیں، وہ مانگنے نہ کی ہوئی تھیں، وہ کسی صحبت کی ہوئی تھی، وہ کہاں سے ہوئی ٹیڑھی راہیں؟ ذریت، میری نسلیں، آج نسلیں ایسے پل رہی ہیں جیسے جھاڑیاں پلتی ہیں۔ دنیا کا خوش قسمت ماں باپ ہے جس کی نسلوں کو رب نے تسبیح خانے سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ جوڑے رکھے، لگیاں نے موجاں تے لگامی سونیاں۔ کوئی مولا میری نسلوں کو سجدوں والا بنا، مانگنے والا بنا، اطاعت والا بنا، فرما برداری والا بنا۔ نماز بار بار ہمیں اصرار کر رہی ہے، نماز کہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا، اپنی ذات کو لے کے نہ چلنا، خیال کرنا تمہاری نسلیں بھی ہیں۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بندہ خود لگا ہوا ہے اور اپنی بیوی بچوں کا فکر نہیں کیا، وہ نماز کے اس امر کا انکار کر رہا ہے یا غفلت کر رہا ہے۔ انکار اگر نہیں کر رہا تو نماز کے اس امر کے بارے میں واضح غفلت کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا فکر نہیں کر رہا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، نسلوں کا فکر نہیں کر رہا، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ جبکہ نماز اسے روز یاد دہانی کرواتی ہے، اسے 5 وقت یاد دہانی کراتی ہے، اسے اشراق میں یاد دہانی کراتی ہے، اسے چاشت میں یاد دہانی کراتی ہے، اسے اوابین مغرب کے بعد یاد دہانی کراتی ہے، اسے تہجد میں یاد دہانی کراتی ہے، اسے طواف کرنے کے بعد 2 نفل جو پڑھتے ہیں اس میں یاد دہانی کراتی ہے، اسے عرفات میں نماز پڑھیں وہاں، مینا میں وہاں، مزدلفہ پہ وہاں، سعی، صفا، مروہ، جہاں سجدے کا وقت آ جائے وہاں نماز اس کو یاد دہانی کراتی ہے، حتیٰ کہ وہ لا ولد ہے، بے اولاد ہے، اس کی ذریت کیا، لیکن یاد دہانی کراتی ہے کہ دیکھ خیال کر، یہ عمل ایک ایسا کامل مکمل جامع عمل ہے کہ نسلوں کو نہ بھولنا۔ مولا مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی سجدوں والا بنا دے۔ مقیم الصلاۃ، اور صلاۃ سے مراد صرف یہ نماز نہیں، ہر وہ کام جو میرے کملی والے نے زندگی کا انداز دیا ہے، وہ تجارت میں ہے، وہ زراعت میں ہے، وہ شادی کی شکل میں ہے، وہ غم کی شکل میں ہے۔ غم آئے ہم کس کی مان کے چلیں گے؟ رواج کی، شریکے کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، زمانے کی۔ غم میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہاں بھی مقیم الصلاۃ، وہاں بھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہاں بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ میرا اللہ اب یہاں کیا چاہتا ہے۔ خوشی آئی، خوشی آئی۔ کل کی بات ہے، مجھے ایک جوان کہنے لگا یہ مسائل شروع ہو چکے ہیں، میں نے کہا ذرا ڈیٹ لکھتے جانا۔ شادی کے بعد میں نے کہا زیادہ ہے یا شادی سے پہلے؟ کہ شادی کے بعد زیادہ ہے، شادی کے بعد زیادہ۔ میں اپنے بڑے بھائی صاحب ان سے ایک بات کر رہا تھا، قریبی رشتہ داروں کی شادی تھی اور میں نے جانا، لاہور سے اسپیشل سفر مارتا میں تھک کے کھاتا گیا، اور وہاں جا کے میں نے کوئی آخری درجے کی اریانی اور فحاشی دیکھی۔ میں نے کہا ہمارے خاندان میں ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی نے کہا کہ فلاں بندہ ہے اور یہ اس کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا بالکل تجزیہ ٹھیک ہے۔ ایک جوان ہے جو اس کی بنیاد ہے اور جس نے ساری عورتوں کو ننگا کر دیا، اب تو اس کا اثر تو شروع ہونا ہے، اس کا اثر تو نسلوں میں چلے گا، بے روزگاری کی شکل میں، آپس میں جھگڑوں کی شکل میں، آپس میں نفرتوں کی شکل میں، آپس میں مشکلات مسائل کی شکل میں۔ میں کبھی نا شادی کے دوران جنات کیا کرتے ہیں اور میرے پاس اس کے شواہد کیا ہیں، اور شادی کے دوران جو نظریں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اور نظر بد کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے میرے پاس ریفرنس، حوالے، واقعات، شواہد ہیں۔ کبھی اس میں بات کر کے سناؤں آپ کو۔
ایک بندہ ایسا نکلا جس کے دل میں خباثت آئی، خبیث بن گیا، اور اس نے سب کو ٹگنی کا ناچ نچایا اور سب کو ننگا کر دیا۔ یہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا میری تو تسبیح تھی، میرے تیرے ساتھ یاری تھی اور تیری کملی کی غلامی تھی، مولا مجھے پتہ نہیں میری نسلوں میں کوئی ایسا آ جائے جو میری نسلوں کے حیا کو برباد کر کے رکھ دے، ان کے آنچل کو تار تار کر کے رکھ دے، ان کی اوڑھنی کو سر سے کھینچ لے اور ان کو ننگا کر دے اور ان کی بیٹیوں کو نچا دے۔ مجھے پتہ نہیں، یہ میری نسل ومن ذریتی۔ جہاں دعا مانگنا لازم ہے وہاں اس دعا نے پیغام کر کے مجھے آپ کو ہر نماز میں جھنجھوڑا ہے۔ نسلوں پہ نگرانی، نسلوں پہ نظر اور نسلوں پہ ہر طرف توجہ کر کے چلنا، یہ بھی بہت لازم ہے۔ میری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کے یارانے کیا ہیں، ان کو کون سی صحبت مل رہی، کہاں اٹھ رہے، کہاں بیٹھ رہے، کہاں سو رہے، کہاں جاگ رہے، کن کے ساتھ زندگی کے دن رات ہیں، کن کے ساتھ زندگی کے دن رات ہیں۔ تو نماز کے دوران ہم نے نماز کے دوران کے فلسفے کو کبھی پکار کو سنا ہی نہیں۔ نماز کی ہر اتحیات ایک پکار دے رہی ہے، ایک پیغام دے رہی ہے، بھائی خیال کرنا، اکیلی نماز نہ پڑھ کے مر جانا۔ ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹرسٹ میں لوگ پہنے ہوئے کپڑے پھینک جاتے ہیں، ہم انہیں سیٹ کر کے تہ کر کے بورے بنا کے غربا میں، بعض جگہ پتہ کیا ہوتا ہے، قرآن، پنج سورہ، تسبیح، بابے کی سٹک، چھڑی، ٹھیک، اور وہ کوئی مجموعہ وظائف، یہ چیزیں، درود تاج، فلاں فلاں، یہ چیزیں یہ بھی اٹھا لپیٹ کے دے جاتے ہیں کہ بابا مرا اور زندگی کا سامان لپٹ گیا۔ میں نے پیٹی شیل میں کیا فون، میں نے کہا میں ان سے ملنا ہے، تسبیح خانے سے جڑے ہوئے تھے، اس نے ہولڈ کر کے پتہ ہے کیا لفظ کہا، آج بھی میرے اندر وہ لفظ گھوم رہے ہیں، امی ابو کے پیر صاحب کا فون ہے، ابو کے پیر صاحب کا فون ہے لاہور سے۔ ہو، میں نے کہا بھائی ابو کے بعد تسبیح خانے کا پیغام اور رہی ہوا، ابو فوت ہوئے، میں تعزیت کرنے گیا، اس کے بعد اس گھر کی کہانی کا پتہ نہیں کہ کہاں گیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اس نسلوں کا کون وارث ہے؟ ٹھیک ہے میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اپنی موت بے بسی کی مر جاؤں گا، پر میں دعائیں تو ایسی کر کے جاؤں کریم محافظ بن جائے، کریم قادر ہے اور قدرت کے منظر دکھائے، کریم ناصر ہے اور نصرت کے منظر دکھائے، کریم حافظ ہے اور حفاظت کے منظر دکھائے۔ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ میں بڑی اور دعائیں بھی مانگوں گا، پر میری ایک دعا یہ ضرور قبول کر لینا، میں اور دعائیں بھی مانگوں گا۔ اس کے بعد پھر آخرت کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، آخرت کا باب شروع ہوتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر آخرت کا مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، حساب کا دن آسان کر دے، آسانیاں فرما دے۔ آگے پہلے مرنے سے بعد اپنی نسلوں کا فکر کون کرے گا؟ دعا کی شکل میں، ان کی تربیت کی شکل میں، ان کو محبت پیار دینے کی شکل میں، کون کرے گا؟ نسلیں تو ایسے پل رہی ہیں جیسے کانٹے پلتے ہیں، جھاڑیاں، کبھی جھاڑیوں کو پانی نہیں دیتے، کبھی ان کی تراش خراش نہیں کرتے، بھئی جھاڑی ہیں، جھاڑیوں کو پانی کون دے گا؟ کبھی ان پہ سردی اور گرمی کا وہ چھاؤں نہیں کرتے، اولا تو پودے جل نہ جائیں، ان کے اوپر نا شیڈ لگاتے ہیں، بھئی جھاڑیاں ہیں، بس پل گئی، جوان ہو گئی، جوان ہو گئی، بیٹی جوان ہوئی، انہیں کہا جلدی کرو شادی کرو، بیٹی کی تربیت نہیں کی، اسے اخلاق نہیں سکھایا، اسے مرمت نہیں سکھائی، اسے معاف کرنا نہیں سکھایا، اور بیٹی نے چاہتے ہی گھر کو آگ لگا دی،
बहू की शक्ल में, ओए होए। और बेटे को नहीं सिखाया जिंदगी का सबक, उसने किसी की लख्ते जिगर को आगे आग लगा दी। रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलात, जाग रहे, अगर जाग रहे तो मुझे देखे मैं जाग रहा हूं, मुझे जगाएं। चौकीदार बने, चौकीदार कहे जागते रहो, हालांकि वो तो लोग तो सो रहे होते, अपने आप को कह रहा होता है। और दरअसल मैं भी अपने आप को कह रहा हूं, आप तसल्ली से सो, आप तो सोने के लिए हैं। मैं हूं चौकीदार, मैं कह रहा हूं जागते रहो। चौकीदार जो कहता है ना जागते रहो, वो असल में अपने आप को जगाता है। आपने तो सोने का वक्त है। ये तो नेट की दुनिया में दुनिया सुन रही है, तस्बीह खाने में को क्या लोड़ है। रोज बैठ के बंदे का वैसे ही दिल भर जाता, कर यार तेरी बातें सुनी, बस ठीक है। हमारा एक दोस्त था अब्दुल जब्बार, ऐसे करता था, ऐसे सर झुका के ना मैं सिर हिलाता, मैं उसे पीछे हाथ फेरता ना, हाँ सुन रहा हूं, बस ज्यादा करता, लगा यही तो सोने का मौका है, यही सोने दे मुझे। याद रखिएगा, अगर जिंदगी खुद नेकी की गुजार के चले गए, इबादत की गुजार के चले गए, अपनी बीवी बच्चों का फिक्र न किया, और ये एक दिन का नहीं है, ये रोज का है, और ये डंडे से नहीं है, मिन्नत से है, प्यार से है, दरखास्त से है, बहाने से है। अगर न किया, नस्लों में जहर घोल और जहर के जाम दे के चले जाएंगे, नस्लों को कुछ नहीं मिलेगा और नस्लें रुल जाएंगी। मैं बैठा हुआ था तो एक अल्लाह वाले के पास, सुनो, उन्हें कहा आ गए? हाँ जी। कहने लगे भी हम तो ओट में बैठ के ना बस मोबाइल पे कुरानी पढ़ते रहे। तो उनका था बरसी, पहली बरसी थी, या पता नहीं 40वां था गालिबा। उन्होंने कहा जी कि वो लाहौर की बात कर रहा हूं। लाहौर में एक खानदान है जिनके अक्सर अफराद अदाकार हैं, और वो एक बर्रे सगीर के बहुत बड़े पीर, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े अल्लामा के खानदान से हैं। तो उनके जो 40वां था, उस 40वें में एक खातून बुलाई जो जापान से डांस के ऊपर पीएचडी करके आई थी, डॉक्टरेट, और उसकी टीम थी। उन्हें क्या, उनको चूंकि ये डांस पसंद था, उनके 40वें पे ये डांस था, और जब मैंने उन बड़ों का नाम सुना तो मेरी हाय निकली, मेरी कई दिन नींद उड़ गई। बर्रे सगीर, पूरे बर्रे सगीर में आज भी उनका नाम है, मैं मुनासिब नहीं नाम लेना, सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े पीर और बहुत बड़े शेखुल हदीस और बहुत बड़े मुहद्दिस, आलिम, फकीह, तकवे के इमाम, और नस्लों के 40वें के ऊपर मर जो गए। उनके 40वें पे एक खातून जो कि पीएचडी करके आई थी, बहुत बड़ी डिग्री लेके आई थी डांस में, जापान से, उसका बाकायदा फंक्शन था। और जवाद वसीम और डॉक्टर फयाज रांझा कहने लगे कि हम वहां से आए और बस हम ओट में बैठे रहे, उन्होंने बुलाया था, हम कुरान पढ़ते रहे, और उनके 40वां हुआ, और उसके बाद फिर बूफे खुल गए। ये दुआ थी, यही सब कुछ था, यही दुआ थी, यही तबर्रुक था, यही इसाले सवाब था, यही उनकी रूहों को बख्शना था। रब्बे जालनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। रोज ही पैगाम दे दे के नमाज में हम यूं मशीन की तरह पढ़ते चले जाते हैं। कभी नमाज के फलसफे को सुनो तो सही, नमाज हमसे चाहती क्या है और चाहता क्या है नमाज का पैगाम, और नमाज का निजाम हमसे क्या चाहे, हमें क्या पैगाम दे, सोचें तो सही। मैं भी सोचूं, आप भी सोचें। मैं नमाज का तर्जमा कर रहा हूं, मैं इन बोलों को बदल नहीं रहा, वाज़ेह है। रब्बे जालनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। ज़ुर्रियत किसे कहते हैं? नस्लों को।
रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मौला ये मेरी दुआ जरूर कबूल फरमा। नस्लों से जिंदगी का निजाम निकल जाता है और नस्लों से अल्लाह का ताल्लुक खत्म हो जाता है, और वो नस्ल है जो शर फैलाने वाली, मखलूक को जहन्नम की राहों में लगाने वाली, और वो नस्ल है जो मखलूक को अल्लाह के राह से हटाने वाली, और वो नस्लें हैं जो मदीने वाली की सुन्नतों का मजाक करने वाली, और वो नस्लें हैं जो मदीने वाले के मौजज़ात का इनकार करने वाली, और वो नस्लें हैं जिनका कलम चलता है, हदीस नौज बिल्लाह सारी झूठी है, जिनका कलम चलता है, फिका सरमानी मन खड़त है जिनका कलम चलता है, औलिया सारे के सारे ये करामात इनका खराफात हैं, झूठ है, धोखा और फरेब है, ये कुछ भी नहीं, ये मुल्ला का बनाया हुआ निजाम है। वही होते हैं जिनके बड़े सारी उम्र अल्लाह को उसके हबीब को सुनाते 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 उनके आंसू होते थे, उनकी दाढ़ियां तर होती थी, उनके मुसल्ले तर होते थे, उनकी मुसल्ले के सजदे लंबे होते थे, मखलूक के सामने जारियां होती थी, अल्लाह के सामने मिन्नतें होती थी, पर नस्लें कहां गई? तो खुशकिस्मत है कोई बंदा जिसके घर वाले लग गए और जो लग गया और उसकी नस्लें तस्बीह खाने से जुड़ गई। बदकिस्मत है जिसने इसका फिक्र नहीं किया, बदकिस्मत है जिसने इसका फिक्र नहीं किया। और फिक्र रोज की बात है, फिक्र हर वक्त की बात है, फिक्र लम्हा लम्हा की बात है, फिक्र उनकी मिन्नत की बात है, और किसी तरह उनको तस्बीह खाने का पैगाम देना और उनको भी दिल की गहराइयों से कहना कि ये पैगाम हक है और ये जिंदगी का सच है और इस सच को लेकर चलना है। हाँ, हकीम तारिक ये तो नहीं कहता कि मैं सच हूं पर मेरा पैगाम तो सच है। हकीम तारिक ये तो नहीं कहता कि मैं एक नंबर हूं पर मेरा पैगाम एक नंबर है। और अगर नस्लों को यतीम छोड़ के मर गए, दौलत दी, सब कुछ दिया नस्लों को, बड़ी बड़ी जागीर, बड़े बड़े माल और चीजें दी नस्लों को, सब कुछ छोड़ दिया। बहावलपुर की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे मैंने एक फलां हस्ती थी, हाँ उनके पोते का मकान लिया है, कमर्शियल था तो मैं प्लाजा बनाऊंगा, बड़ा महंगा लिया। कहने लगे कि जब मैं घर में दाखिल हुआ, उन्होंने घर खाली कर दिया, चांदी का एक बर्तनों का सेट था वो अंदर रह गया, मैंने उनका सेट लिया, मैंने कहा जी आपका सेट था। कहने लगे अब आपने अगर ले लिया तो कुछ नहीं, बात नहीं, बस आप ही ले लें। मैंने कहा ठीक है, पर चांदी के बर्तनों का सेट जो मुझे मिला, उन चांदी के बर्तनों के सेट ने मुझे परेशान किया कि उनके अंदर मखसूस बू थी और वो बू शराब की थी और वो गुनाहों की थी। और घर के कोने कोने में जब मैं घर में दाखिल कब्जा लिया और घर के कोने कोने के देखा तो घर का कोना कोना बता रहा था, न नमाज है, न तस्बीह है, न सलातो सलाम है, न हय्या अलस सलाह है, न हय्या अलल फलाह है। रब्बे जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, कितना अहम है। आज फजर के बाद भी पढ़ा है, ज़ुहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, नफल के बाद, मुस्तहब के बाद, वाजिब के बाद, सुन्नत मुअक्कदा के बाद में और सुन्नत गैर मुअक्कदा में, हर नमाज की, हर अत्तहियात में वो ईद की नमाज है तो भी हमने ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? तो किस लिए पढ़ना है? इसके कुछ मुशाहिदात, कौन सी ऐसी आफत आ गई हम ये पढ़ रहे हैं? हाँ है आफत। जिस बंदे को कुरान बड़ी आफत आ जाएगा, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो इंजीर को इस्तेमाल करे, चाहे भिगो के करे जाए, अल्लाह ऐसे करे। अगर इंजीर मदीने वाला है तो ताज़ा गुलामी, इश्क मुस्तफा, इत्तिबाई मुस्तफा, मोहम्मद आले मोहम्मद, जिसको सीने की बीमारी है, रेशम है, बलगम, दमा, एलर्जी है, नस्लों में आ गई और मैं शाद हो गया। क्यों? अल्लाह नस्लों से बरकत भी इस तौर पे कर, रिस्क भी कटाएगा। पोलन एलर्जी जो इस्लामाबाद की एक सौगात है, पोलन एलर्जी, रूहों को दमा और रेशम के लिखा पता चलता है, इस्तेमाल अल्लाह उन तक पैगाम पहुंचाता है, मेरा बेटा नेक राहों में है या बदकार हमला खवातीन खून की मेरा बेटा सच्ची राहों में है या बुरी राहों में है, रंग बिरंगे और मेरा बेटा विटामिन और सादा में है, सारे होते हैं। तंगदस्ती में है। दो तीन इंजीर लेके एक खुद पता चलता है, बड़ा सामने चम्मच आके बड़े बताते हैं। सेब का सिरका हो दित्तू मुझे एक साले बुजुर्ग थे, सेब का सिरका बारात में सारी रात उसमें इबादत करते थे, इंजीर सुबह करके रात फौत हो गया, उनका बेटा कहता है सुबह जब भी मुझसे खता हुई पानी पी ले। रात के अब्बे ने आके चंद रात दिनों को में मारा या डांटा। कई लोग और ऐसे मेरा मिले हर वक्त की मुझे आके मेरे
کمزوری ہو گئی کہ بیٹا فطری خون بنانا ہے، یہ فطری نہیں خون یہ ہے، چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا یہ کرنا. بس ڈرتے رہا کریں. جن کا پیٹ بڑھا ہوا ہے میری اور جن کو نسلوں میں کولیسٹرول خون خون نکلا ہے، بہت گاڑھا ہے، اور یوریا میری بہت نسلوں ہے، میں کوئی یوریا ایسا نکل آئے جو میری قبروں کی آگ کا اور میری قبروں کی تپش کا اور میری قبروں کی میری زندگی میں ذریعہ کوئی بنے. کم از کم نسلوں میں ایسا ضرور آئے، دیکھتے رہنے میں کیس ہیں توجہ سے جن کو میں نے نسلوں میں صرف ایسا انجیل ضرور آئے کھلایا، ان کے کہ تیری ڈائلائسس محبت زندگی اور بھر تیری کے لیے کملی ختم والے ہوئے. کے عشق اور پھیلاتا 200-300 کیس ایسے لوگوں ہیں کے جن دلوں کو میں نے منور انجیل کر دے، کھلایا، مزین کر دے، زندگی بھر کے لیے معطر ختم کر ہو دے، مطہر کر دے. تھیلیسیمیا اور کہتے لوگوں ہیں کے دلوں کی جس میں شکر ہر ہفتے روشن 2 کر دے، ہفتے کے بعد ٹوٹڑے دل خون کی آباد بوتل لگتی ہے، کر لگتا ہے عمل بچوں اج کو. وقت ہے. بعضوں کا تیرا بڑے بڑے نازک دل ہو بدن جاتے تھیسی زمین اندر دفن انجیر پوشاک ہوسی تیرا گرمی ہے تو بھگو کے کر کھائیں، عمل تازہ اج کھائیں، وقت ہے. ایسے بھی کھائیں. کوئی ایسا انجیر لمحہ کھائیں. میرے آ جائے نسلوں میں کہ میری انجیر زندگی کی آباد راحت ہو جائے، زندگی اور کی میری ایک نسلوں جان کے ہے. اندر انجیر کی نسلوں کی ٹونک ہے چوڑوں کے لیے، ان میں بھی مولا کے لیے، ہدایت ملے، اعصاب ایمان. کے لیے، معدے کے لیے، جسم کو رب طاقتور اجعلنی کرنے کے مقیم لیے، الصلاۃ ومن ذریتی. جسمانی اعضاء کو مضبوط کرنے کے لیے. اور نسلوں کی صرف دنیا کا فکر کیا اور ان کی ڈگریوں کا، جنگل کے جانوروں پہ جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ کیا جنگل کے وہ جانور جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، سب قرآن پڑھانے آتے ہیں لیکن اور نماز سب سے زیادہ اعصاب کے مشغول ہیں، ان کی غذا مائیں دو چیزیں بیمار ہیں. ہو جاتی ہیں، بیمار میرے وہ بچے انجیر کی گرا ہوا نمبر کھاتے نہیں آئے، ہیں، زیتون مائیں گرا باپ پڑا بیمار ہوتے ہوتے ہیں، ہیں کہ کھاتے ہیں، اس کی زیتون ڈگری کے پتے نہیں کھاتے لی، ہیں، زیتون ماں کا پھل باپ کھاتے ہیں، بیمار ہوتی ہیں کہ بچے انجیر کا کے پتے کھیل کی کھاتے طرف ہیں، دماغ انجیر کا ہے، پھل کھاتے ہیں. پڑھائی کی طرف دنیا نہیں. کے مضبوط ترین اگر کوئی جانور ہیں، 20 وہ ہزار درندے ہیں 15 ہزار یا کوئی جانور ہیں، صرف ان ایک کی سبجیکٹ غذا میں پڑھانے پہ، تحقیق کے بعد اور وہ دو بھی چیزیں ڈگریاں ملی. لینے کے بعد پھر نوکری ملے نہ ملے، رزق ملے نہ ایسے ملے، نہیں. کاروبار بڑھے نہ بڑھے، یہ خود غذا ہے. اور کیا اتنا اللہ کے اور حبیب کی جو غلامی نباتات کی عشق سائنس اور ہے، اتباع نباتات اور کی مدینے سائنس، والے کی زندگی وہ کہتی ہے سکھانے کہ کے لیے یہ کوشش شہتوت کی کرتے ہیں، قسم ہے. پھر انجیر تو ٹھیک ہے، شہتوت اگر کی نہیں قوم کرتے میں سے ہے. کہتے صرف کہتے ہیں شہتوت کی قوم میں انصافی سے. نسلوں کے ساتھ اور اس کے اندر بہت قوت اور طاقت بھی ہے جس نسلوں کے انجیر کے ساتھ پوری نہ دنیا میں انصاف. ٹونک ملتے ہیں. نسلوں کے ساتھ نا انصاف. اردو ڈائجسٹ نے ایک مضمون چھپا تھا اور ایک صاحب نے کہنے اس کی لگا تصدیق بھی کی گھر جو گیا اس میں نا شامل تھے. تو رات کو جو ہے اٹھ کے رونا شروع کر امریکہ دیا اور طالبان روتے کی روتے جنگ ماں تھی. باپ کی آنکھ کھل گئی. امریکہ نے ہر طرح سے ان کی خوراک کہنے ختم ماں کر دی. میں رو رہا ہوں، طالبان نماز موجود پڑھتے ہیں ہیں اور اور مہینوں مہینوں لڑتے رہے. کبھی جی میں آیا تو جب امریکہ ناکام ہوا پتا چلا کہ کیا کھاتے تھے، پتا میں چلا کہتا ہوں شہتوت کھاتے تھے. اگر اس نے اللہ نے کہا مجھے پھر اپنی یہاں رحمت سے شہتوت کے جنت درخت میں کی بھیج دیا اور کہیں آپ جہنم میں چلے گئے، شہتوت مجھے کھاتے تو تھے، چین مہینوں نہیں نہیں آئے گا. لگا، کچھ آپ بھی میرے نہیں ہوا. محسن ہیں، آپ سب کچھ ہیں، ماں باپ ہیں، میں بس رو رہا ہوں انجیر اور کھٹا کھٹا جا رہا ہوں. کہنے لگا مومن بیٹا اس نہ لیے رو، کھائے شاید میں نے تیرا پوری رونا دنیا کے قبول ہو امریکہ گیا. کو کملی صبح والے سے کی نماز بھی محبت پڑھیں سکھانی گے، ہے. تسبیح پڑھیں گے. اور کوئی اس پوری طرح دنیا رونے کے والا ماں امریکہ باپ کو ہو کملی والے اور جو کا بار بار کہہ نور رب دینا اجعلنی مقیم الصلاۃ. ایک یہ ہے کہ سب کو مار دو، کتنے مارو گے؟ ایک یہ ہے کہ سب زندہ رہیں، تابندہ رہیں، پائندہ رہیں، میرے مدینے والے کے غلام بن جائیں. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ در در کے جہاں ہے. منتے غلام ہوں گے، کیا ان کی زندگیوں میں شرک بڑھ ساری جائے گا؟ انسانیت کے لیے خیر خواہی کا سچا غیر جذبہ. اللہ سے استعانت بڑھ جائے گی اور غیر انجیر اللہ کی طرف قدم اٹھ جائیں گے. ٹونک ہے، اور وہ ٹونک. زندگی میں ایسا تو نہیں ہوگا. انجیر بابا کہ وہ کھاتا ہے باطل کو اور زیتون پھیلاتے کہتا ہوئے ہے کہ شجاعت کی حرمہ دجالی فی کے حصے بن جائیں گے. اور مولا میں وہ تھا جو دجالی مجھے کہنے لگے گا، میں نے کہا میں خود کے ذریعے اعمال کے ذریعے بچتا رہا. کہیں ایسا تو نہیں میری نسلوں میں. نسلوں کا فکر کرنا پڑے گا اور دعا بھی کرنی پڑے گی، فکر بھی کرنا پڑے گا اور ان کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی. اور ان سے محنت فکر پیار سے محبت سے سختی سے نہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پھر مجھے ایک دفعہ کہنے لگے ربنا وتقبل. میں ہوں انہیں بلوچ، وقت مذاق دینا کے بغیر ہوگا، رہ نہیں سکتا. ان کا ساتھ دینا ہنسی ہوگا. مذاق میری مجبوری ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ان کے ساتھ تعاون کرنا انجیر ہوگا. کھولے نا، اس کے اندر چھوٹے نیکی کے کام ہیں، شاباش، چھوٹے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا. نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اللہ کے فضل کے کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. اور جو شر کا کام ہے اس میں خاموشی، محبت، پیار سے ان کو سمجھانا ہوگا. ڈانٹ، سختی، تشنیع جس سے چیز کا نہیں. دماغ کا علاج ہو گیا سمجھنے پورے جسم کا علاج ہو گیا. یہ ہے نماز کے اندر کی دعا. یہ آیورویدک سائنس جو ہے نا، جسے یونانی سائنس نہیں ہندی سائنس کہتے ہیں. آیورویدک پڑھا سنسکرت کے ہندو جوگیوں کی جو طب ہے، سوچیے جوگیانہ اور بڑا کامیاب کتنا علاج اونچا ہے. پیغام ہے اور کتنا وسیع آیورویدک پیغام ہے. سائنس کی ایک تھیوری
ہے کتنا گہرا کہ پیغام دماغ کا ہے۔ علاج کرو. آج سمجھ آئی مولا. اور ہماری میڈیکل سائنس کا بھی کیا؟ تھیوری ہے دماغ کا علاج ہم کرو، کیا اس کو بیٹھے؟ سن کرو، اس کو سلاؤ. اب جتنی مولا بھی بس دوائیں ہوتی ہیں اس طرح اس کو سلوات سن کرنے کی آئندہ دوائیں را ضرور ہوتی ہیں. احتیاط اب اس آئندہ کو بس سناؤ، احتیاط اس کی کریں گے باتیں کم اور ہو، اس دعا اس کو سوچے مانیں گے کم، بھی بولے صحیح کم، اور دیکھے اس کم، کے لیے کرے کم. محنت بھی کریں. جب اس کو سکون دو مانیں گے گے نا بھی صحیح پورا جسم کو اور سکون ہو جائے. محنت بھی کریں تو میں گے آپ کو سائنس گھر کی والوں تھیوری پہ، بتاتا ہوں. بیوی بچوں پہ. اکیلی دنیا کے شاہ سوار نہیں بنیں گے آرٹیفیشل تو ساری دنیا امت کو لے کر وہ چلنے سب والے کچھ جو اور آپ بیوی عام بچوں کو ہی زندگی لے کی کے دواؤں نہ میں چل چلتے سکے ہیں اور مہنگے تو علاجوں میں باقی تو چلتے ہار ہیں. گئے. اور جن کے مابعد اثرات یہ ہیں باقی کہ تو کتنے ہار بے شمار لوگ نشے پہ لگ گئے تو ساری امت کو لے کے چلنے والے ہم تو سارے عالم کو لے کے چلنے والے انجیر میں ہم موجود انسانیت کے ایک ایک بندے کو لے ایسا کر موجود چلنے ہے والے کہ ہیں. اس کے کوئی بیوی مابعد بچوں کو نہ اثرات لے نہیں سکیں ہیں، سائیڈ افیکٹس نہیں. تو کیا آج کے بعد فکر بڑھ جائے گا؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا توجہ کتنے بڑھ جائے گی. تھیلیسیمیا کے مریض یا اکیلا چلتے رہے بیوی بچے جہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کہتے میں کیا نہیں کھا کہہ سکتا بچہ. میں نے کہا کہ بیمار ہوتا ہے پھر دوا کا کہتے ہیں یا ایک ایک پل کی دوائی غذا کا فکر چھوٹا سا کرتے ہیں. کپ خوب شیک کریں، شیک کر کہ بیمار ہوتا ہے پھر کال کیا ہو پھر میں دوائی کے لیے کہہ دیا تھا اس کچھ نے نہیں کھائی کھائی کڑوی کوئی ہے چیز کوئی بات میں نہیں نے کہہ کہہ دیا دیا تھا. پلائیں. کسی طرح انجیر 24 اندر گھنٹے جائے. اوپر ہی بیٹھتے ہیں. چبائے یا بن چبائے کرنا پڑے گا اس کا کچھ سوچنا انجیر پڑے گا. اور اگر دیر ہو گئی ہے تو ابھی تک دیر عجیب سی نہیں ہے تو ہوئی. زندگی. ابھی بھی زندگی کا وقت باقی ہے، لمحے باقی ہیں. میرے حبیب دن رات علیہ اس فکر کو صلی اللہ تعالی علیہ اس وسلم نے فکر کو انجیر کو اوڑھیں، پسند فرمایا، اس انجیر کو غم میں بطور ڈوبے. علاج تجویز فرمایا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة انجیل کا ہماری اعین زندگی کے ساتھ واجعلنا کیا عمل للمتقین رکھا ہے؟ اماما. اس لیے انجیل کا رب ہماری جعلنا صحت کی کے بات ساتھ بڑھائی. کیا تعلق ہے؟ اس لیے جوڑوں کے مریض، پیغام آج سمجھ آ گیا. گردے جن کے مجھے بھی ختم آ ہو جائے گئے اللہ کا اور یوریا کریٹینن اور اس قسم کی چیزیں افضل کولیسٹرول ذکر لا بڑھ گیا ہے، بس انجیر کھاتا رہے. ہماری کیا حالت ہے؟ ہم روز کھائیں گے، آج 1 کلو کھا جائیں گے، کل 2 دانے بھی نہیں کھائیں گے. 2 دانے کھائیں، 3 دانے تاک پانی کھائیں روزانہ صبح شام تاک 3 دانے کھائیں پر روز کھائیں، پورا کھائیں پر روز کھائیں. اور زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اب تک ہماری زندگی میں آپ سے پہلے کانوں کے اندر تیل ڈالتے تھے بڑے بوڑھے، آپ کو کبھی یاد ہے؟ دیسی گھی ڈالتے تھے. اس سے پہلے سائنس نے کہا کہ کان میں کوئی چیز آئل نہ ڈالیں. اب سائنس کی اس دن مجھے بندہ ریسرچ دکھا رہا تھا، اگلی ریسرچ کہ اس وقت پوری دنیا میں ہمیں شور کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے، کیمیکل کی وجہ سے، فضاؤں میں جو آلودگیاں اس کی وجہ سے اور ہماری غذاؤں کی وجہ سے ہمارے کان کی جو وکس ہے، میل ہے، جو کان کی گریز ہے جسے میں دیسی زبان میں کہوں، وہ ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ ایک خطرناک چیز اس کو ختم کر رہی ہے، وہ ہے موبائل اور موبائل کی لہر. بہراپن بڑھ رہا ہے ایک اس کی وجہ سے، عدم برداشت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے، غصہ، چچڑاپن، ہائپر، اس وکس کی ختم ہونے کی وجہ سے اندر جو گریز تھی کان کے اندر، دماغ کی کمزوری، نظر اینک لگ رہی ہے اس موبائل کی وجہ سے، اور کانوں کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں، یادداشت میموری کے اثر ہے اس کی وجہ سے، حالت راشا، یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے. اور فرمایا سر کے بالوں کا گرنا بڑھ رہا ہے، سر کے بال گنجاپن زیادہ ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے خون میں ایک ہمارا لبلبا ہوتا ہے، وہ ایک چیز بناتا ہے، اس کا نام ہے انسولین. ٹھیک ہے، ایک سمجھ لیں کہ جسم کا ہمدرد ایک حصہ بناتا ہے، جب وہ کم ہو جائے تو ہم مددگار انسولین اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں جس کو انسولین کا انجیکشن. ٹھیک ہے، سمجھ لیں. اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ ہمارے کانوں میں جو یہ نظام ہے میل کا، طریقہ، پولیس کا ختم ہو گیا اور ختم ہو گیا. اب اسے مزید چاہیے، لہذا کانوں میں زیتون کا تیل ڈالیں. زیتون کا تیل کانوں میں، تو زیتون کا تیل جب کانوں میں ڈالیں گے اور اسے معمول بنائیں گے تو زندگی میں حیرت انگیز اس کے رزلٹ ہیں.
یادداشت نظر کی تیزی، سماعت کان کی بہترین، بالوں کا نہ گرنا، گنجے پن کا نہ ہونا، تندرستی کی چہرے پہ شباب۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے شکاری ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، شکاری بہت زبردست ہیں۔ ان کے پاس ان کا ایک جو شکاری بیگ ہے اس میں 3 چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں، میں نے دیکھا۔ ایک تیل کی بوتل، زیتون کے تیل کی بوتل، ایک ڈراپر اور ایک ڈبی میں چھوٹی سی ویزلین۔ ویزلین وہ ناک کے اندر وکس ڈالتے ہیں، ناک کے اندر تھوڑی سی، اور ڈراپر کانوں کے اندر تیل ڈالتے ہیں۔ اور جو تیل زیتون کا ہے وہ پیتے بھی ہیں، پکاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، جسم پہ ملتے بھی ہیں۔ ان کے والد کا جو حال تھا وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں۔ ان کے والد 27 کو غالباً رمضان کی صبح اٹھ کے غسل کیا، پھر ورزش کی، ورزش کرنے کے بعد سحری تیار تھی، نفل پڑھ لیں، سجدے میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے بڑا حکیم بنا پھر رہا، ادھر آ۔ 2-3 جوان اور بلا لیے، ایسے بازو کر کے کہنے لگے میرے بازو کو ہلا کے دکھاؤ، یوں کر کے دکھاؤ۔ میں لگا ہوا ہوں بازو کو، کوئی ادھر سے کھینچ رہا، کوئی ادھر سے، بابا یوں کر کے بیٹھا ہے بازو۔ ہاں تھک گئے، کہہ رہے پہلے کہو ہم ہار گئے، جلدی اب ہم کیسے کہیں۔ اب غیرت ایمانی اور بڑھی اور کوشش کی، پر بابا تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔ بولو ہار گئے، میں نے کہا ہار گئے۔ اشہد ان لا الہ الا انت اب میں تمہیں اپنی طاقت کا راز بتاتا ہوں۔ میں ہر غسل کے بعد زیتون کا تیل جسم پہ ملتا ہوں، سلام علی المرسلین، زیتون کا تیل کھاتا ہوں، انجیر استعمال کرتا ہوں، کشمش اور چنے اور بادام میری جیب میں ہوتے ہیں۔ کسی سے خوش ہوتے تھے کہہ منہ کھول، وہ کہتا ہے ہاتھ میں نہیں، کہہ رہا نہیں منہ کھول۔ کشمش چنے اور بادام ایسے لے کہ اس کا منہ بھر دیتے تھے۔ وہ کہتا تھا انہوں نے کہا نہیں منہ بند رکھ، چل چبا جلدی کر، اپنا منہ ہاتھ پر رکھا کرے، چبا اس کو ہضم کر، جلدی کر۔ زیتون ہماری زندگی میں صحت کی دلیل ہے، نبوی غذا ہے، قرآنی